بچوں، آج ہم جس ٹاپک پر مضمون لکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نشہ ایک بری عادت۔ انسان ایک بہتر ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں وہ خود کی صحت و صفائی کے ساتھ ایک صحت مند سماج کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسا سماج چاہتا ہے جہاں وہ خود اور اس کے خاندان کے افراد بنا ڈر و خوف کے زندگی گزار سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے افراد برائیوں سے دور رہیں، لیکن یہ برائیاں اب ہر گھر کا حصہ بنتے جا رہی ہے۔ اس برائی کا نام ہے نشہ۔ نشہ ایک ایسی لعنت ہے جسے ہر مذہب نے اپنے طریقے سے منع کیا ہے۔ اس کی ابتدا بچے میٹھی سپاری، سونپ کی پوڑیاں سے کرتے ہیں، جیسے بنٹی، رتک، جلوہ وغیرہ۔ پہلے نشے کو غریبی سے جوڑا جاتا تھا۔ آج امیروں کی اولاد کالجوں کے باہر سگریٹ کا دھواں بڑے دھوم سے اڑا رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھ رہے ہیں۔ مہنگی سے مہنگی شرابوں کے ساتھ پارٹیاں منائی جا رہی ہیں اور اسے اپنا بڑاپن سمجھا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہوئی۔ غریبوں کی بات تو یہ ہے کہ چاہے ان کے گھر کھانے بھلے ہی کچھ نہ ہو، پر تمباکو، ویمل اور بیڑی سگریٹ کے لیے پیسے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ایک مزدور 3,000 ہفتے کا کماتا ہے تو 500 سے زیادہ روپے وہ اپنے اس کھان پان کے لیے رکھتا ہے۔ اگر اس کا حساب ایک سال کے لیے لگائیں تو یہ رقم ہزاروں میں ہو جائے گی۔ گھر میں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت آ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو بہتر اسکولوں میں اس وجہ سے نہیں ڈالتے کیونکہ ان اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، پر اپنے بیکار کے اخراجات کو بچا کر اس کو بہتر تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں۔ مہنگائی کا رونا تو روتے ہیں، لیکن اپنی نشے کی چیزوں کو خریدنا بند نہیں کرتے، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو۔ نشہ معاشی، سماجی، جسمانی اور دماغی برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ کرنے سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس میں اچھے اور برا سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہندوستان میں آدھے سے زیادہ آبادی گھریلو مسائل سے سامنا کر رہی ہے، جس میں گھروں میں عورتوں پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے گھروں میں ہونے والے لڑائی جھگڑے ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں نشہ کرنے کی عادتیں بھی ان وجوہات کا حصہ ہوتی ہیں۔ نشہ کرنے والے افراد اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ اپنے فرائض سے بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں روزی روٹی کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ گھر میں فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ افراد نشے کی دھت میں سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکومت سے لے کر بڑے بڑے فلمی ستارے بھی پیسوں کی خاطر ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں۔ حکومت ان پر پابندی لگانے سے قاصر ہے۔ انہیں ان پریشانیوں سے کیا لینا دینا؟ ان کے پاس روپے پیسے ہیں، یہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا علاج وقت پر بڑے سے بڑے ہسپتال میں کروا سکتے ہیں۔ سوچنا آپ کو ہی ہے، کیا آپ کینسر اور اس جیسی خطرناک بیماریوں کا خرچ اور تکلیف برداشت کر لو گے؟ کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ اور طاقت ہے کہ آپ اس نشہ سے ہونے والی تکلیف کو برداشت کر سکے؟ نوجوانوں اور بچوں، خدا کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کی خاطر اس نشے جیسی لعنت سے دور رہو اور اپنے گھر والوں کو، خاص طور سے بچوں کو، اس سے بچاؤ کہ ان میں یہ عادتیں نہ پیدا ہونے پائے۔ سماج کے ہر ذمہ دار فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ نشے کی مخالفت کرے، اسے بڑھنے سے روکے۔ اس کی شروعات پہلے اپنے آپ سے، گھر سے، پھر رشتہ داروں اور سماج سے، تبھی ہمارا دیش نشہ مکت بن سکتا ہے۔ تو بچوں، یہ ہمارا مضمون تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔